آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت ذابح نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، البتہ پاس میں کھڑے ہوئے دو آدمیوں نے بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کی دعا پڑھ لی، تو اس صورت میں ذبیحہ حلال اور قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ جو نہیں پڑھی وہ قصداً نہیں پڑھی یا بھول گیا، اس لیے یہ صورت پیش آئی۔ اگر بھول گیا ہے اور وہ خود مسلمان ہے اور اس نے ذبح کر دیا تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر بالقصد بسم اللہ نہیں پڑھی، ویسے ہی ذبح کر دیا تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اور جن دو صاحبان نے دور کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پڑھی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بسم اللہ وہی پڑھتا ہے جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر ذابح کے منہ میں پان وغیرہ ہو جس کی وجہ سے وہ زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ پایا، لیکن دل میں اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی، تو کیا اس کا ذبیحہ درست ہوگا؟ ذبح کرتے وقت زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، دل سے بسم اللہ پڑھنے سے ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جب آپ ذبح کے لیے آئیں تو منہ میں کوئی چیز نہ ہو کہ جو پڑھنے میں حائل ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے ذبح کے وقت جانور کو پکڑ رکھا ہے، کیا سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ اس اندیشے سے کہ اگر جانور چھوٹ کر بھاگ جائے تو جس کے بھی ہاتھ لگے وہی چھری پھیر دے اور جانور حلال ہو جائے۔ جواباً عرض ہے کہ سب پکڑنے والوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ جو چھری چلا رہا ہے یا چھری چلانے میں بعینہ معاون ہے ان کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات کہ وہی چھٹ کے بھاگ جائے تو جس کے بھی ہاتھ لگے تو جس کے ہاتھ لگے اسی وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے گا۔ تاہم اگر جتنے لوگ شریک ہیں وہ بھی بسم اللہ کہہ لیں تو یہ کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، بس ضروری نہیں ہے۔ ضروری اسی کے لیے ہے جو ذبح کے اندر عملاً شریک ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ذبح شرعی کے لیے کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گلے کے اندر 4 اہم رگیں ہوتی ہیں۔ ایک حلقوم ہے جس کو نرخرا کہا جاتا ہے، جس سے ہوا لیتا ہے جانور، سانس لیتا ہے، اور ایک مری ہے، یہ کھانے کی رگ ہے جس میں کھانا اندر جاتا ہے، اور ودجان، یہ 2 رگیں ہیں جو خون کی رگیں کہلاتی ہیں، شہ رگ۔ تو یہ کل 4 رگیں ہوئی۔ ان 4 میں سے کم 3 رگوں کا کٹنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چاروں کی چاروں کٹیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بھی کٹ جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ جانور میں حرام مغز کس جگہ ہوتا ہے؟ ایک صاحب سے سنا کہ قصائی جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کاٹتا ہے تو اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے، تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جو سفید ڈوری کی طرح مغز ہوتا ہے اسے حرام مغز کہتے ہیں، جس کے متعلق بعض فتاوی میں مکروہ لکھا گیا ہے۔
اور بعض میں اسے مکروہات میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ جو سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ قصائی اسے کاٹ دے تو جانور مردار ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے کٹنے سے جانور حرام نہیں ہوتا، بس جو بھی ہے اس کو نوش کرنے کے بارے میں ہے کہ اسے نہ کھایا جائے، باقی اسے کاٹنے سے جانور میں کوئی حرمت نہیں آتی۔ پوچھ رہے ہیں کہ رگے کاٹنے کے بعد قصائی نرخرے کے اندر دل کی طرف چھری گھماتے ہیں تو کیا وہ چھری جانور کے دل کی جھلی پر لگتی ہے اور اس سے دل کی جھلی کٹ کر جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ جانور کے دل کی جھلی کاٹنا جائز ہے یا نہیں، اور کیا اس کے کٹنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سمجھنا کہ نرخرے میں چھری ڈال کر کے اور دل تک پہنچائی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جانور کا دل گردن سے کافی دوری پر ہے، اس کی وجہ سے دل کی جھلی کٹ جائے، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اگر دل کی جھلی کٹ بھی جائے کسی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جانور میں کوئی حرمت نہیں آتی ہے، جانور بدستور حلال لیتا ہے چاہے کٹے یا نہ کٹے۔